إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اکابرین جماعت، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، رب ذوالجلال کا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے متعدد بار کی طرح اس بار بھی آپ حضرات کے روبرو کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارک الہی مجھے آپ تک صحیح باتیں پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات خصوصاً انسانوں پر بے شمار اور لاتعداد نعمتیں، نوازشیں اور عنایتیں کی ہیں جن کی گنتی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی گننا کرنا چاہو، اس کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو، اس کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمتیں انسانوں پر ہیں وہ تمام نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جن سے خود کو محظوظ کرنے کے لیے، جن کو یوزفل بنانے کے لیے اللہ عز و جل نے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ قوانین اور کچھ حد بندیاں نافذ کی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی شخص ان حدود کو توڑ کر من چاہے طریقے سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اپنی نعمتیں سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین اور عظیم ترین نعمت جس کے لیے ساری دنیا پریشان ہے، ہاہاکار مچا ہوا ہے، بھاگ دوڑ لوگ اسی چکر میں کر رہے ہیں،
نہ ٹھنڈی کی سردی کا احساس اور نہ دھوپ کی تپش کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ ان تمام قربانیوں کے باوجود جس چیز کی لپٹ لوگوں میں ہے وہ ہے مال مال مال۔ اسی مال کے چکر میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کن راستوں کو پار نہیں کیا، کن حدود و قیود کو نہیں توڑا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مال جیسی عظیم نعمت کی اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ مال جو اللہ رب العالمین نے، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ پراپرٹی، یہ دولت جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں ملی ہیں، یقیناً بلا شبہ یہ اہم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے۔ اس نعمت کے استعمال کرنے کے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ ضابطے بتلائے ہیں۔ یہ بتلایا ہے کہ جو مال تم نے کمائے ہیں، جس مال کو تم نے حاصل کیا ہے، وہ مال صرف تمہارا نہیں ہے، بلکہ اس میں ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں، ان لوگوں کے بھی ادھیکار ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے محلے میں، پڑوس میں اور سماج میں غریب اور فقیر لوگ ہیں، محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اسی حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے متعدد جگہوں پر قرآن مجید کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر رہنمائی فرمائی ہے اور ترغیب دلائی ہے کہ آپ نفلی صدقات و خیرات، نفلی عطیات اور دیگر تحف و تحائف کے ذریعے اپنے بھائیوں کی، اپنے غریب لوگوں کی، آس پڑوس لوگوں کی بلا تفریق مذہب و ملت، یہ نہیں دیکھنا ہے کس مذہب سے ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کس مسلک سے ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کس مشرب سے ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے تو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر جو ترغیب دلائی ہے، جو حکم دیا ہے، وہ دو طریقوں پر، ایک نفلی صدقات اور دوسرا واجبی۔ نفلی صدقات یا اس میں عام تمام مطلب واجبی بھی لے لیں، نفلی بھی لے لیں، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بتلاتے ہوئے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جو جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے اپنے فضل سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر ثواب دے۔ اللہ رب العالمین بہت ہی وسعت والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو مال خرچ کرتے ہیں انہیں خوشخبری دی کہ آپ اللہ رب العالمین کے راہ میں اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 700 سے لے کر نہ جانے کتنے زیادہ ثواب سے آپ کو اللہ رب العالمین نوازے گا اور عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری مقام پر فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ رب العالمین نے جو روزیاں انہیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں، يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، یہ لوگ ایسی تجارت، ایسی بزنس کے کینڈیڈیٹ یا امیدوار ہیں جس میں گھاٹے کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں گھاٹے کا کوئی شائبہ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال خیر کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے جسے چاہے زیادہ کر کے دے۔ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور آپ کی نیکیوں کا قدرداں بھی ہے۔ حاضرین کرام، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نکات کے طور پر آپ کے سامنے باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی بہت ساری اہمیتیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی اہمیت جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز پڑھنا، تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز صاحب استطاعت، جو لوگ اس بات کی ایبلٹی رکھتے ہیں، اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکیں، ایسے لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس شخص کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیتی ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے دائرے میں لی ہوئی ہے، لہذا میں اپنی اس رحمت کو اس شخص کے لیے خاص کر دوں گا، ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو شرک، بدعت اور گناہوں سے بچتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، فضیلت سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان لوگوں کے لیے خاص ہو جائیں گی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ اس سے دینی بھائی چارہ باقی رہتا ہے۔ دینی بھائی چارہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، مشرکین مکہ گرچہ وہ آپ کے خونی پھوپھی ہوں، آپ کے خونی بھائی ہوں، آپ کے خونی باپ ہوں، آپ کے خاندانی رشتہ دار ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، وہ کافر ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کی نظر میں۔ اسلام کی نظر میں اگر کسی چیز کی حیثیت ہے وہ دینی بھائی چارے کی حیثیت ہے، اسلامی بھائی چارے کی حیثیت ہے، اور اسلامی بھائی چارے کا انحصار اس بات پر ہے، اسلامی بھائی چارہ اس بات پر آدھارت ہے کہ آپ یہ چیزیں، یہ شروط پائے جائیں، اگر کفار مکہ کے اندر یہ شروط پائے جائیں تو وہ آپ کے دینی بھائی ہوں گے۔ کیا شروط ہے؟ فَإِن تَابُوا، اگر وہ لوگ کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، شرک سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرنے سے توبہ کر لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسری شرط کیا ہے؟ نماز قائم کرنے لگتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب جا کر یہ آپ کے دینی بھائی قرار پائیں گے۔ تو دینی اخوت اور دینی بھائی چارے کے لیے جو بنیادی چیز ہے اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت سمجھیں۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کر دیجئے جن پر اگر میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اور کیا فرمایا؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو نمازیں تم پر 5 نمازیں فرض ہیں ان کی ادائیگی کرنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر یہ کام تم کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اس میں جو بنیادی بات ہے، جو یہاں نکتے کی بات ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ مال میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی جو کچھ تم مال لوگوں کو دیتے ہو تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، کس طور پر؟ سود کے طور پر۔ جو کچھ تم لوگوں کو مال سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، فلا يربو عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مال میں کسی بھی طرح کی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جس مال کو تم اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہو، یہی وہ لوگ ہیں کئی گنا اجر پانے والے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کا اللہ رب العالمین کئی گنا اجر آپ کو دینے والا ہے۔ حاضرین گرامی، اب اس کے بعد زکوٰۃ کے کچھ فوائد ہیں، زکوٰۃ کے کچھ فائدے ہیں، وہ بھی آپ مختصر طور پر سنتے چلیں۔ تقسیم رزق،
اللہ رب العالمین نے جو رزق کی تقسیم کی ہے وہ بہت ہی حکمت پر، بہت ہی بُدھیمتا پر آدھارت ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کشادگی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، بہتات کے ساتھ روزی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مالدار لوگ اپنے مال میں سے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، عطیات اپنے غریب بھائیوں میں دیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہیں، ان تک آپ کا مال، آپ کی جائیداد بغیر مانگے ہی پہنچ جائے گی، اور اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور غریبوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ لوگ مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے خود کو بچائیں، اور اللہ رب العالمین نے جتنا کچھ دیا ہے اسی میں اللہ رب العالمین کا گنگان کریں، اللہ رب العالمین کا شکر اسی میں ادا کریں۔ اور کم مائگی کی وجہ سے، قلت اسباب کی وجہ سے، ذرائع کے کم ہونے کی وجہ سے 2-3 ٹائم کے بجائے ایک ہی ٹائم کھانا کھانے میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ ایسی صورت میں دونوں کے دونوں لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں جب مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کو بہترین بدلہ دے گا۔ اور صبر کرنے کے نتیجے میں جو لوگ مشقت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مجبوری میں ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، ان لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنا ثواب کا کام ہے۔ لہذا اس طرح دونوں کے دونوں لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ کس طرح کہ ایک شخص نے زکوٰۃ دی تو ثواب ہوا، اور دوسرے شخص نے مشقت میں، پریشانی میں صبر کیا، اس پر اسے ثواب ملا۔ دوسرا فائدہ ہے مالدار اور غریب کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مال والا جب اپنے مال کو غریبوں میں خرچ کرتا ہے تو اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ دل میں امڑتا ہے، دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تئیں غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو مالدار ہیں، سخاوت، دریادلی اور اس جیسی عظیم صفات ان سے صادر ہوتی ہیں، نکھرتی ہیں اور لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، ان کے یہاں احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تواضع اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یا زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ اسلامی معاشرے میں اخلاقی قدروں کو پروان چڑھاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے اسلامی نظام مالیت، اگر اس پر مکمل طور پر ایمانداری سے عمل کیا جائے تو وہ مال جو چند لوگوں کے ہاتھ میں جمگھٹے کی شکل میں، بڑے عظیم مقدار کی شکل میں موجود ہے، وہ پورے سماج اور معاشرے میں پھیل جائے گا۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ پورا سماج و معاشرہ جب مالدار ہوگا، سب کے پاس جب خوشحالی آئے گی، جب سبھی لوگ تنگ دستی سے دور ہو جائیں گے، سبھی لوگوں کے پیٹ میں جب دانا جائے گا، سبھی لوگ اچھے کپڑے میں خود کو مزین کریں گے، تو ایسی صورت میں ہمارا معاشرہ اور سماج ایک جنت نشا سماج بن جائے گا۔ سبھی لوگ خوشحال ہوں گے، سبھی لوگوں کے یہاں فراوانی ہوگی، کوئی محتاجگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز ممکن ہے اسلامی نظام مالیت پر عمل کر کے، اس پر مکمل امانت داری کا ثبوت دے کر کے۔ نہیں تو جو ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں، وہ جو خرابیاں ہیں، جو غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور جو امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام مالیت مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اس سسٹم کو اپنانا مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن کوئی حساب نہیں، جو من میں آیا دے دیا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے سفیر ہوتے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں اور 60-40 کا معاملہ رکھتے ہیں، ایک بڑے پرسنٹیج کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کی رقم 60% ادارے میں پہنچتی ہے وہ ادارے تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم کو اپنے پاس پڑوس کے علاقے میں تقسیم کیجئے۔ آپ کے علاقے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، زکوٰۃ کے مال کے حقدار ہیں، ایسے لوگوں تک آپ کا مال نہیں پہنچتا ہے، ان کی غریبی باقی رہتی ہے، اور آپ کا پیسہ بڑے لوگوں کے ہاتھ میں جا کر وہ لوگ اور مالدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے زکوٰۃ کے رقم کا صحیح استعمال کیجئے۔ اس سسٹم پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ کے سماج اور معاشرے میں ایک نئی تبدیلی آئے گی، ایک خوشحالی آئے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا ایک فائدہ دے، اور دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی جس سماج اور معاشرے میں نہیں ہوتی ہے وہ معاشرہ بدامنی کا، بے چینی کا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے ابھی ہو رہا ہے۔
जिस समाज और معاشرے میں زکوٰۃ رواج نہیں پاتا ہے، جس سماج اور معاشرے میں زکوٰۃ دینے کا رسم نہیں ہے، ایسا سماج اور معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ غریب سے غریب ہو گیا، امیر سے امیر ہو گیا۔ پھر جو لوگ غریب ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر لوگوں کے گھروں میں چوری کرتے ہیں۔ پیٹ کسی کی نہیں سنتا ہے، پیٹ کا معاملہ ایسا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا ہے، آپ سے کسی بھی حد کو پار کروا سکتا ہے، چوری بھی کروا سکتا ہے، زناکاری بھی کروا سکتا ہے، ڈاکے بھی ڈلوا سکتا ہے، اور بہت سارے جرائم آپ سے کروا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹ کسی کی نہیں سنتا ہے۔ اس لیے جب آپ زکوٰۃ کے رقم کی ادائیگی نہیں کریں گے، جرائم پروان چڑھیں گے، ان جرائم کو عروج ملے گا، لوگ ڈاکہ زنی اور لوگوں کا قتل عام طور پر کرتے پھریں گے، لوگوں کے گھروں میں چوریاں عام ہو جائیں گی، بدامنی، بے چینی اور بے سکونی کا معاملہ سماج اور معاشرے میں ہوگا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو ادا کر کے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے اہم ترین احسان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اس فریضے سے کوتاہی برتی ہے، اس فریضے کی ادائیگی میں مسلمانوں نے بہت ہی بے روی اختیار کی ہے، بہت ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اس سنگینی کو سمجھیے، اللہ رب العالمین کے واسطے زکوٰۃ کا جو فریضہ مسلمانوں پر عائد ہے، یہ کتنی زیادہ حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، گناتے کئی تقریریں ختم ہو جائے لیکن حکمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حاضرین گرامی، جب آپ خلافت راشدہ کا مطالعہ کریں گے، خلافت راشدہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت جب مسلمانوں میں تھی، اور جب وہ لوگ مسلمانوں پر حکمراں تھے، تو حکومتی سطح پر یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے کارندوں کو، اپنے وزیروں کو لوگوں میں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ چندے کر کے لاؤ، اور پھر اس رقم کا جو مستحق ہوتا تھا ان تک وہ مال پہنچتا تھا۔ یا نتیجتاً ایک دن ایسا آیا کہ پورے سماج اور معاشرے میں کوئی ایسا فرد نہیں ملا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ حاضرین کرام، یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں کہ کوئی ملے مستحق تو دے دیں۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود دور کسی وادی میں ایک شخص نظر آیا، اسے لگا کہ وہ شخص محتاج ضرور ہوگا، لیکن جب اپنے مال کو لے کر اس شخص تک پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ کوئی مل جائے جو اپنا مال جو زکوٰۃ کے میرے پاس ہے وہ کسی کو دے دیں۔ یعنی ہر شخص خوشحال ہے، ہر شخص کے اندر ہر شخص سے تنگ دستی دور ہو چکی ہے، ہر شخص اس طرح خوشحال ہے کہ اپنے مال جو زکوٰۃ کا ان کے پاس نکل رہا ہے اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل طور پر کرنا ہوگی، اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، انہیں زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ دونوں چیزیں تالی دونوں ہاتھ سے بستی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کر دے، لیکن مستحقین تک وہ مال نہیں پہنچے، جو لوگ اس مال کے حقدار ہیں وہاں تک وہ مال نہیں پہنچے، تو پھر فائدہ زیرو ہے، پھر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مسلم معاشرے میں جن چیزوں کو رواج پانا چاہیے اس میں ایک چیز زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی واجب رکھا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ایک دوسرے کے بہی خواہ ہیں۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف ترغیب دلائیں، بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمهم اللہ، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہونے والی ہیں، جن پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، جن پر اللہ رب العالمین کی کرپا ہونے والی ہے، جس کے ہم محتاج ہیں۔ ہم سبھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے خاص طور سے ابھی محتاج ہیں۔ ابھی جو ہندوستان کی صورتحال ہے سبوں کی نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو روحانی طاقت عطا فرمائے، مسلمانوں کے اندر صحیح معنوں میں مساوات پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کی ادائیگی میں چاق و چوبند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جس طرح کرنی ہے، جس انداز میں کرنی ہے، جس انداز میں لوگوں تک مال پہنچانا ہے، ان تمام حقوق کی رعایت کرتے
ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی صورتحال میں تبدیلی پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی اس بات کی توفیق دے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، اسلام کی سچی اور صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ اسلام سے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، مسلمانوں سے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، وہ محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اسلام نے محبت کا پیغام دیا ہے، آپ کو بھی محبت کا پیغام دینا ہے، لیکن نفرت کو جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ہو نہ ہو ہمارا ہاتھ ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دور ہمیں وہ بھی دیا تھا جہاں ہم پتہ نہیں کتنے سال تک ہم نے 800 سال تقریباً ہندوستان پر ہم نے حکومت کی ہے، لیکن وہ کیا ہو گیا کہ وہی مسلمان جو حکمراں تھا آج ماتحتی کے لائق بھی نہیں ہے، آج پرجا کے لائق بھی نہیں ہے، اسے ہندوستان سے جلا وطن کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے۔ اللہ رب العالمین کے واسطے رمضان جیسے مقدس مہینے جو آپ کو پریکٹس کروانے کے لیے آیا ہے، رمضان جیسا مہینہ جو آپ کو اسلام کی صحیح تصویر پر عمل کرنے کے لیے مشق کرانے کے لیے آیا ہے، اس مشق کو اپنی پوری زندگی عمل کریں۔ یہ جو آپ کو نماز کی عادت ڈالی گئی، روزے کی عادت ڈالی گئی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جو جذبے کی جو عادت آپ کے دلوں میں ڈالی گئی، یہ تمام چیزیں آپ کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے۔ آپ پوری زندگی مسلمان رہیں، تبھی جا کر آپ کو سربلندی نصیب ہوگی، تبھی جا کر آپ سرخرو ہوں گے، تبھی جا کر اللہ رب العالمین آپ کو بلند مقام اور اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کی صحیح معنوں میں مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم اپنے گناہوں پر معافی کے طلبگار ہیں، ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری شرمندگی کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو خطائیں سرزد ہوئیں، جو گناہیں ہم نے کیے ہیں، اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ رب العالمین جو مصیبتیں مسلمانوں پر بھی ہیں، یقیناً ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔